ہم اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنا لیں، انجینئر بنا لیں، MBA کرا لیں، BTech کرا لیں، لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو اللہ کی عبادت سے نہیں جوڑ سکے، اصل مقصد سے نہیں جوڑ سکے، اور ہم خود اس سے نہیں جوڑ سکے، تو ہمارا ضمنی مقصد تو پورا ہو گیا لیکن اصلی مقصد حل نہیں ہوا۔ دنیا میں بد امنی کیوں ہے؟ دنیا میں بد امنی کیوں ہے؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے دنیا کو اس کے اصلی مقصد سے دور کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھانے میں ناکام رہے کہ تمہارا اصلی مقصد کیا ہے، اور جب لوگوں کو اصلی مقصد سمجھ میں آ جائے، اصلی مقصد سمجھ میں آ جائے، تو یاد رکھیے گا دنیا سے بد امنی مٹ جائے گی، اشانتی ختم ہو جائے گی، اور شانتی ہی شانتی دنیا میں ہو جائے گی اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا اصلی مقصد کیا ہے زندگی کا۔ لیکن اصلی مقصد طے کون کرے گا؟ کسی لیڈر سے پوچھو کہ دنیا میں بد امنی کیوں ہے، تھوڑا سا آپ اس پر توجہ دیں، اس کے بعد ہم دوسری چیز پر آ رہے ہیں۔ آپ کسی لیڈر سے پوچھو کہ دنیا میں بد امنی کیوں ہے، تو وہ اپنے حساب سے جواب دے گا۔ وہ کہے گا دنیا میں بد امنی اس لیے ہے کہ دنیا کی پاپولیشن، دنیا کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ کھیت میں 100 آدمیوں کا اناج پیدا ہوتا ہے اور 150 لوگ پیدا ہو چکے ہیں، تو اب سبزیوں میں انجیکشن نہیں لگائے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اب دیسی مرغیاں ختم ہو کر پولٹری نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ مصنوعی سبزیاں اور مصنوعی چیزیں اگر وجود میں نہیں لائیں تو ہم ان کا پیٹ کیسے پالیں؟ کسی لیڈر سے، پولیٹیشین سے اگر آپ پوچھیں کہ دنیا میں بد امنی کیوں، تو اس کا جواب دے گا کہ بڑھتی ہوئی آبادی۔ کسی فلسفر سے اور کسی فلسفی سے اگر آپ پوچھیں کہ دنیا میں بد امنی کیوں، تو وہ اس کو اپنی عقل سے جواب دے گا، کہے گا کہ اس کی وجہ، اس کا ریزن ہے ایٹم بم۔ ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ ہم پرمانو بم بنا لیں، پرمانو شکتی بن جائیں، تاکہ ہمارا پڑوسی اور ہمارا مخالف ملک، ہمارا مخالف دشمن ہم پر آنکھ نہ دکھا سکے۔ اگر آنکھ دکھائے تو ہمارے پاس بھی اس کو آنکھ دکھانے کا موقع ہو۔ آج دنیا میں بد امنی کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ایک فلسفر سے پوچھو تو وہ کہے گا کہ دنیا میں بد امنی کی وجہ یہی ہے۔ اسرائیل کے پاس پرمانو بم ہے، ایران چاہتا ہے کہ میں بھی بناؤں تاکہ وقت آنے پر میں اپنے دشمن کو جواب دے سکوں۔ اور پھر دیکھیے کہ ان دونوں ملکوں میں کیسی جنگ چھڑی ہوئی ہے، زبانی جنگ بھی اور ہتھیار والی جنگ بھی، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا ہے کہ ایران پرمانو شکتی بنے، یا یوں کہہ لو کہ کمزور ممالک چاہتے ہیں کہ ہم بھی پرمانو شکتی بن جائیں، تاکہ یہ طاقتور ممالک ہم کو اور نہ دبا سکیں اور نہ ڈرا سکیں۔ اس لیے بد امنی کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اگر پرمانو ہتھیار نہیں ہے تو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو، اگر ان کے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ یہ ایک فلسفر آپ کو جواب دے گا، فلسفی جواب دے گا کہ دنیا میں بد امنی کی وجہ ہے ایٹم بم، پرمانو ہتھیار۔ یا تو سب سے ختم ہو جائیں یا سب کو اس کی اجازت دے دی جائے، اور ایسا نہیں ہوگا۔ کسی کمیونسٹ سے پوچھو کہ دنیا میں بد امنی کیوں ہے، تو اس کا جواب کمیونسٹ یہ دے گا کہ دنیا میں بد امنی کی اصل وجہ ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ دنیا میں کوئی بہت امیر ہے اور کوئی بہت غریب ہے۔ دنیا میں بد امنی کی وجہ یہ ہے، غریب چاہتا ہے کہ میں امیر بن جاؤں، امیر چاہتا ہے کہ میں پہلے سے زیادہ امیر ہو جاؤں۔ اگر سب کو برابر رقم دے دی جائے، سب کو برابر مکان دے دیے جائیں، سب کو برابر چیزیں دے دی جائیں، تو دنیا میں بد امنی ختم ہو جائے گی، شانتی ہی شانتی ہوگی۔
ہم غریب ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ دولت میں ہم آپ سے نکل جائیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ آدمی پریشان ہے تو اور پریشان, یہ ہم سے آگے نہ نکلنے پائے. اس لیے دنیا میں بد امنی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کر دیا جائے, سب کو برابر برابر دولت تقسیم کر دی جائے. حکومت کو چاہیے کہ سب کو دولت برابر برابر دے. ہمارے پاس اگر 5 لاکھ روپے ہے تو آپ کے پاس بھی 5 لاکھ ہو, اس سے زیادہ نہیں ہو. ہمارے پاس اگر ایک بلڈنگ ہے تو آپ کے پاس بھی ایک بلڈنگ ہو. ہمارے پاس ایک گاڑی ہے تو آپ کے پاس بھی ایک گاڑی ہو. میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر ایسا ہو بھی جائے تب بھی بد امنی ختم نہیں ہو جائے گی, اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے. یہ بتائیے, جب ہمارے پاس ہی تمہارے برابر پیسہ ہے تو ہم اس جلسے میں مائک کیوں لگائیں گے؟ ہم اس جلسے میں پنڈال کیوں لگائیں گے؟ ہم کیوں آپ کی غلامی کریں گے؟ آپ کے پاس جتنی رقم ہے اتنی ہمارے پاس ہے. ہم کیوں رکشہ چلائیں گے؟ ہم کیوں مزدوری کریں گے؟ ہم کیوں آپ کے گھر و مکان کی تعمیر کریں گے؟ ہم کیوں صبح 9 بجے آئیں گے اور 5 بجے اپنے سر پر اینٹیں لاد کر آپ کی مزدوری کریں گے اور چلے جائیں گے؟ کیوں؟ ہم تو آپ کے برابر ہیں دولت میں, ہم تو آپ کے برابر ہیں پیسے میں, تو ہم آٹو کیوں چلائیں؟ ہم ٹیکسی کیوں چلائیں؟ ہم بس کیوں چلائیں؟ ہم رکشہ کیوں چلائیں؟ ہم پنڈال کیوں لگائیں؟ ہم مائک کیوں لگائیں؟ ہم کیوں مزدوری کریں اور مستری گیری کا کام کریں؟ اگر سب میں دولت برابر برابر تقسیم ہو جائے گی تو پھر میرے بھائیو دنیا کا نظام بگڑ کے رہ جائے گا. کوئی آپ کو ہوٹل کھولنے والا نہیں ملے گا, کوئی دال اور چاول بیچنے والا نہیں ملے گا, کیونکہ ہمارے پاس تو پیسہ تمہارے برابر ہے. ہم کیوں دال بیچیں؟ ہم کیوں سبزی بیچیں؟ ہم کیوں مٹن بیچیں؟ ہم کیوں چکن بیچیں؟ میرے بھائیو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اصل وجہ یہ بھی نہیں ہے. نہ ایٹم بم ہے بد امنی کا ریزن, نہ ہی یہ جو چیز ابھی ہم نے لاسٹ میں آپ کے سامنے بتائی سرمایہ دارانہ نظام, اور نہ ہی ملک کی بڑھتی ہوئی پاپولیشن اور آبادی, یہ اصلی ریزن نہیں ہے بد امنی کا. بد امنی کا اصلی ریزن یہ ہے کہ ہم نے ملک کو, ہم نے دنیا کو اس کے اصلی مقصد سے دور کر دیا ہے, اس کو بتایا نہیں کہ اصلی مقصد کیا ہے. ابھی آپ فرض کر لیجئے, ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, اس کے بعد میں ہم آتے ہیں. ایک مثال پر غور کیجئے. ایک اسکول ہے, صبح 9 بجے کھلتا ہے اور 2 یا 3 بجے اس میں چھٹی ہو جاتی ہے. آپ کا بچہ اسی اسکول میں پڑھتا ہے, 9 بجے کا اسکول ہے, آپ کا بچہ 8:30 بجے اسکول میں آ جاتا ہے. نرسری میں پڑھتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, نرسری میں پڑھتے ہیں یہ بچے, کوئی فرسٹ کے جی میں, کوئی ایل کے جی میں, کوئی یو کے جی میں, کوئی فرسٹ میں, کوئی سیکنڈ میں. اسکول 9 بجے کا ہے, بچے 8:30 بجے آ جاتے ہیں. ابھی پریئر نہیں ہوئی ہے, ابھی گھنٹی نہیں لگی ہے, آدھا گھنٹہ باقی ہے. ان بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اسکول کے گراؤنڈ میں کھیلیں گے, کودیں گے, شور کریں گے, ہنگامہ کریں گے, ایک دوسرے کو پکڑیں گے, ایک دوسرے کو ماریں گے. کوئی پیڑ پہ چڑھ رہا ہوگا, کوئی کرکٹ کھیل رہا ہوگا, کوئی لڑ رہا ہوگا, کوئی کسی کا کالر پکڑتا ہے, کوئی کسی کو نیچے گراتا ہے. کتنا ہنگامہ ہوتا ہے. ان بچوں کے درمیان اچانک 9 بجتا ہے, گھنٹی بجتی ہے, اور بچے اپنے اپنے کلاس میں چلے جاتے ہیں, اور بچے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں اب کیا ہوا؟ یہ بچے ایک دم خاموش کیوں ہو گئے؟ ابھی تک شور کر رہے تھے, کیوں؟ کیا یہ گھر سے کھانا کھا کر نہیں آئے تھے؟ نہیں. کیا یہ بھوکے آئے تھے؟ نہیں. کیا یہ اپنے ماں باپ سے سیکھ کر آئے تھے کہ بچوں اسکول میں جانا اور لڑنا؟ نہیں. ابھی تک لڑ رہے تھے, اچانک خاموش ہو گئے. اچانک خاموش اس لیے ہوئے کہ ٹیچر نے ان کو ان کے اصلی کام سے, ان کو ان کے اصلی مقصد سے لگا دیا کہ بچوں تم پڑھنے آئے ہو پڑھو, تم میتھ کا کام کرو, بلیک بورڈ پہ کوئی چیز لکھ دی تم یہ کام کرو, کیونکہ تم اسکول میں پڑھنے آئے ہو. ان کو ان کے اصلی مقصد سے لگا دیا. بچوں میں جنگ و جدال ختم, ہنگامہ آرائی ختم, غصہ گرمی ختم, سارے بچے جو ابھی لڑ رہے تھے سب ختم, اور پھر اپنے اصلی مقصد سے لگ جاتے ہیں, اور پھر وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں, یہی دنیا کا اصلی مقصد ہے کہ ہم نے لوگوں کو اصلی مقصد سے جوڑا نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی بد امنی کی وجہ ہے, کوئی کہتا ہے کہ نہیں سرمایہ دارانہ نظام
جو ہے وہ بدامنی کی وجہ ہے. کوئی کہتا پرمانو اور ایٹمی بم یہ دنیا کی بدامنی کی وجہ ہے. یہ کوئی وجہ نہیں ہے. دنیا کی اصل بدامنی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ان کے اصلی مقصد سے نہیں لگایا. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے ہم ان کو ان کے اصلی مقصد میں لگا دیں تو یہ بدامنی ختم ہو جائے. اور اصل مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں, میری ہی پرستش کریں, میری ہی پوجا کریں. اصلی مقصد سے جوڑ دیجئے. اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے. اب ہم جب دیکھیں گے کہ میرے پڑوس میں آدمی بھوکا ہے, وہ سویا نہیں ہے, بھوک کی وجہ سے بلبلا رہا ہے, تو اب آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ امام کائنات نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. اب پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, اس کی فکر آپ کے اوپر, آپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ بھوکا سو گیا اور آپ تہجد میں پڑے رہے, سجدوں پہ سجدے ٹھوکتے رہے, تو آپ کی عبادت بیکار ہے. کیونکہ اب عبادت اس کی ضرورت نہیں تھی, اس بھوکے پڑوسی کا پیٹ بھرنے کی ضرورت عبادت تھی. آپ نے اس عبادت سے منہ موڑا. یہ عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت. اس وقت آپ کو عبادت یہ کرنی تھی کہ اس پڑوسی کا پیٹ پالنا تھا, اپنے گھر میں کھانے میں شوربہ بڑھا کر اس کو پہنچانا تھا, اس کے بچوں کو کھلانا اور پلانا تھا. ہم اس عبادت سے نہیں جڑے ہیں میرے بھائیوں. جب ہم اس عبادت سے نہیں جڑیں گے تو دنیا میں بدامنی ہوگی. آج وہ بھوکا سو گیا, کل آپ کے اوپر بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں, کل آپ کے بیوی بچے بھی بھوکے سو سکتے ہیں. اب اسلام کہتا ہے کہ عبادت یہ ہے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا نہ سوئے.